رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ جس نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، جس رزق کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا چکی ہیں، لوگوں کے طعنے سن چکے ہیں، یہ وظیفہ انشاءاللہ کرنے کے بعد رزق اور دولت، شہرت، کامیابیاں رب نے چاہا تو خود آپ کے پاس آئیں گی، کیونکہ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، تو پھر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، ہر شے خود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج آپ نے یا رحمان کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ایک لیسن ضرور ساتھ لے لینا ہے۔ آپ یا رحمان رب کریم کا وہ نام جو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ اپنی رحمان والی صفت سے آپ کو نواز دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ رب کعبہ اپنی رحمانیت سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ یہ اللہ کی وہ رحمان والی صفت ہے جس پر ایک بار رحم ہو جاتا ہے، جس پر ایک بار نظر کرم رحمت والی کر دی جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر سنور جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک مرتبہ یا رحمان کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ لیسن آپ نے گھر میں ضرور موجود ہوگا، یہ آپ کے ہر کسی کے کچن میں موجود ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک لیسن پر یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہیں تو لیسن کے ایک دانے پر عمل کر لیں، چاہیں تو اس سے زیادہ کر لیں۔ جن گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ وہ بچوں کو اٹھا دیتے ہیں اسکولوں سے۔ عالم یہ ہے کہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، فیس نہیں ادا کر سکتے، کئی مہینوں کا کرایہ نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ دکاندار پریشان کرتے ہیں، محلے والے پریشان کرتے ہیں، مانگنے والے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ نے لیسن کے دانے پر ایک دفعہ یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، جو شخص قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، قرض دار پریشان کرتے ہیں، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ خودکشی کرنے کا دل کرتا ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ یا رحمان کا یہ وظیفہ کر کے دیکھنا ہے، لیسن کے دانے پر آپ نے کر کے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو آپ کے تمام تر بند دروازے کھل جائیں گے، تمام تر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یا رحمان کا یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ٹوٹا ہوا، بے بس، مجبور، لاچار، اللہ والا کے کہنے پر ایک گھر جا کر اس نے یا رحمان کا یہ وظیفہ کیا، بابوزو مصلی پر بیٹھ کر توجہ اور کامل یقین کے ساتھ یا رحمان کا یہ وظیفہ کیا، جیسے جیسے یا رحمان کو پڑھتا جاتا ہے جسم ہلکا پھلکا ہوتا جاتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا جاتا ہے، اس کی بیماریاں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وظیفہ جیسے جیسے پڑھتا رہتا ہے حالات بدلتے جاتے ہیں، اللہ غیب سے ایسے ایسے رزق کے ایسے ایسے بندوبست فرما دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ والو، یا رحمان کا یہ خاص الخاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں تنگ دستی ہے، جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ذہنی بیماری کا شکار رہتے ہیں، جن کا دل پریشان رہتا ہے، جن کا دل اللہ کی یاد میں نہیں لگتا، جن کا دل دنیا کے کاموں میں لگتا ہے، رب کی ذکر میں نہیں لگتا، جو چاہتے ہیں کہ ان کا دل و دماغ رب کے ذکر میں، رب کی عبادات میں لگے، جو چاہتے ہیں کہ وہ عبادات میں خضوع اور خشوع کے ساتھ رب کی عبادات کو کریں، تو آج یا رحمان کا یہ وظیفہ لیسن پہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے تمام تر مسائل جتنے بھی آپ کو ہیں، تمام تر بیماریاں جو ہے آپ کی ریشے ریشے سے رب کعبہ نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہمارا دل ہے، اور جب ہمارا دل ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، جب ہمارے دل سے ہمیں صحیح سگنل نہیں ملیں گے تو ہم کیسے کسی کام کو کر سکیں گے۔ جب ہمارے دل میں مایوسی ہوگی، جب ہم اپنے دل کی وجہ سے تھکاوٹ اور بیماری کو محسوس کریں گے تو ہمارا کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، نہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کر پائیں گے اور نہ ہی کوئی اور کام کر سکیں گے۔ آپ نے یا رحمان کو لیسن پہ پڑھنا ہے۔ لیسن ہمارے دل کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، طبی اعتبار سے بھی لیسن کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی اور طبی اعتبار سے آپ کو پتہ چلے گا لیسن کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب ہمارے جسم میں یہ داخل ہوتا ہے تو یہ ہمارے دل کو طاقت دیتا ہے، ہماری دل میں تمام تر جتنی بھی تکلیفات ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیسن کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے کیا پڑھنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح
بتاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے اور آپ صحیح طریقے سے وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ والو، لہسن کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ طبی اعتبار سے بھی لہسن ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمارے چہرے کی جھریوں کو کم کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندرونی حصوں میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ جو بھی لہسن کو استعمال کرتا ہے، جو نہار منہ استعمال کرتا ہے، اس کے چہرے پہ جو بے رونقی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے معدے کی تمام تر تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت سارا کچھ ہے۔ اگر میں سارا کچھ بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یا رحمان کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یا رحمان کا یہ وظیفہ لہسن پر پڑھ کر اس کا استعمال کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جسم پر نمایاں تبدیلی آئی ہے، نمایاں فرق ہے، آپ کے اندر نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کا فرق خود محسوس ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ اس کا استعمال کمزور حافظے والے پر بھی کر سکتے ہیں، جن کا دل قابو میں نہیں رہتا، بار بار بے سکونی ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، ہو سکتا ہے کسی غریب مستحق تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر ثواب عطا ہو۔ اللہ والو، کسی اور کے لیے آسانیاں کرنے سے آپ کے اپنے کاموں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کسی 3 بندوں کو آپ نے لازمی یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب مستحق ہو جس کے پاس اس کی ضرورت ہو اور یہ آپ کے طفیل اس کو مل جائے۔ آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، قرض اتنا چڑھ چکا ہے کہ اب ہر کوئی آپ کو پکارتا ہے کہ ہمارا قرض ادا کر دیں۔ قرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسی مشکل صورتحال میں قرض سے مکمل نجات کے لیے یا رحمان کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ قرض سے انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل خلاصی نصیب ہوگی۔ اس طرح اگر آپ میں سے کوئی ہر وقت بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، کاروبار میں، گھر میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، ہر وقت اکتاہٹ رہتی ہے، طبیعت پریشان رہتی ہے، تو یہ لہسن کے دانے پر یا رحمان پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی علاج کرا کر تھک چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، موت ہی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس دنیا کی پریشانیوں سے اکتا چکا ہے، دنیا سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو ایک بار یا رحمان کا یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی لہسن پر دم کر کے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ کی بڑی بڑی حاجتیں، بڑی بڑی مصیبتیں رب کے حکم سے، رب کے نام کے صدقے انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ کے حوالے ایک ایسا راز کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ جب یہ کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو آپ دعائیں دیں گے۔ آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل بہت ہی سادہ سا ہے۔ لہسن کا آپ نے دانہ لینا ہے، یا آپ تھوڑے لے لیں یا ایک دانہ لے لیں تو بہتر ہے۔ آپ نے لہسن لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر یا پھر 12 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں آپ نے ڈن لکھ دینا ہے۔ اجتماعی دعا میں شامل انشاءاللہ تعالی آپ کا نام ہو جائے گا۔ اس دعا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد شامل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی، کون اللہ کا دوست، کون اللہ کا نیک بندہ جس کی برکت اور فضیلت سے آپ کی اور میری، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے درود پاک کی محفل میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے لہسن کا دانہ لے لینا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، خراب نہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آپ کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں گھر کی نیت کر لیں، آپ چاہیں گاڑی کی نیت کر لیں، شہرت کی نیت کر لیں، بیماری سے شفا کی نیت کر لیں، شادی کے لیے نیت کر لیں، نوکری کے لیے کر لیں، قرض کی ادائیگی کے لیے نیت کر لیں، بے اولادی کے خاتمے کے لیے نیت کر لیں۔ ہر ایک انسان کی الگ الگ حاجتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی نیت کر کے بیٹھے۔
جو بھی بندہ جتنی بھی حاجات مانگ سکتا ہے مانگ لے، آج رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، ایک سے زائد ہیں تو ایک سے زائد کی کر کے بیٹھیں، جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے اپنے رب سے مانگ لے، اپنے رب سے تمام تر حاجتیں لے کر بیٹھو، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کر رہے گا۔ یقیناً آپ نے لہسن کے دانے پر یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجتیں جو آپ لے کر بیٹھے ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ لا علاج بیماری کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں تو رب نے چاہا تو آپ کو شفائے کلی عطا ہوگی۔ آپ نے وہ قرآنی آیت تو ضرور سنی ہوگی، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے جس بھی مقصد کی نیت کر کے انشاءاللہ بیٹھیں گے، رب نے چاہا تو آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ اب جس بھی حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لہسن کو اپنے سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ میں رکھ لینا ہے یا اپنے پاس رکھ لینا ہے اور آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کو 100% یقینی ہوگی۔ آپ نے یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھتے ہوئے، یا رحمان کا ذکر پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی فضیلتوں اور برکتوں پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے لہسن کا دانہ سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس پر اللہ کا شکر بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کا دوست بننے کی تجویز بھی ہے۔ آپ نے صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے تو پھر کیوں نہ اس محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کی یہ صورت اتنی پسند ہے اللہ کو، یہ اپنی یہ صورت کہ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ اللہ کو سورۃ الفاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو، آپ نے ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مٹھی کو کھولنا ہے اور لہسن کے دانے پر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہی آپ پر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہی اللہ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ نے چاہا تو تمام تر رکاوٹیں، بندشیں اللہ کے ذکر سے ہی ہٹا لی جاتی ہیں۔ آپ سے آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ایسے ہو جائے گا جیسے ہلکا پھلکا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ہر طرح کی نظر بد، حسد سے نجات ہو جائے گی، برے وسوسے خیالات سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد ہی آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اور قرآن مجید کی سورت کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کا شکر ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو جتنا ہو سکے خوبصورتی سے اور تحمل سے اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو بما بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی وہ لاڈلی اور پیاری سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے رب کعبہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک زبر زیر کی نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک زیر زبر سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔
یعنی لاکھوں نیکیاں ملے گی، کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور جیسے ہی آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو آپ کے نصیب کھل جائیں گے، رب نے چاہا تو روشن نصیب ہو جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ نیکیوں کو دیکھتے ہوئے سورۃ اخلاص کو اللہ کی وحدانیت کے ذکر کرنے پر اب آپ کی نسلوں کو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کون سا ایسا راز ہے، کون سا وظیفہ ہے جو آپ کے ہاتھ آ گیا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو، پھر سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر آخری اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے رحمان والی صفت سے، رحمان والے نام سے پکار رہے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے نام کی فضیلت اور برکت سے رزق بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو خزانے عطا کر دے، نوکری بھی دیتا ہے، شادیاں بھی کراتا ہے۔ اللہ تو دینے پر قادر ہے، اللہ تو دینے والی ذات ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج آپ نے ایک لیسن کے دانے پر یا ایک سے زائد جو بھی جتنے بھی ہیں آپ کے پاس، ان پر یا رحمان کو 300 بار پڑھنا ہے، 300 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار کیا جائے گا اور اس عمل کے انشاءاللہ تعالی آپ کو تاحیات فائدے ہوں گے۔ آپ یہ عمل دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ کریں، لیکن کریں ضرور۔ آپ نے یا رحمان پڑھتے چلے جانا ہے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جانا ہے۔ جب آپ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے چلے جائیں گے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں گے، یقین کیجیے دونوں کندھوں پر کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہماری نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکی کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ بدی کو لکھتا ہے۔ جب دونوں فرشتے اللہ کے حضور، اللہ کے پاس جائیں گے، پیش ہوں گے، تو آپ کا نام اعمال اللہ کے ہاں پیش کریں گے تو اللہ پوچھے گا فرشتوں آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ دونوں بتائیں گے کہ آج اس بندے نے یا رحمان کے ساتھ رب کعبہ کو، آپ کو پکارا ہے، یا رحمان کو پڑھا ہے اور اس یقین سے پڑھا ہے کہ اللہ رحم فرمائے گا، یقین سے پڑھا ہے، کامل ایمان سے پڑھا ہے، اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، رکاوٹیں اور بندشوں سے جان چھڑائے گا، اللہ ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ اپنی رحمان والی صفت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا نواز دے گا کہ وہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے جب فرشتے آتے ہیں، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آتا ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر رب کعبہ سے ملتا ہے، پھر دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن نیست و نابود ہو جاتے ہیں، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پھر آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، خوشیاں آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں، دولت اور رزق آپ کے اوپر نچھاور کیا جاتا ہے۔ آپ نے یا رحمان کو 300 بار پڑھنا ہے اور یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان آپ نے ڈوب کر دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رحمان پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، تنہائی میں اپنے خلوت میں بیٹھ کر یا رحمان رب کو اس صفت سے پکارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ڈوب کر اللہ کو اس نام سے پکاریں گے تو آپ کے تمام تر مسئلے اس طرح سے حل ہو جائیں گے جیسے تھے ہی نہیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو دلی طور پر سکون قلب ملا ہے۔ جب 300 مرتبہ یا رحمان پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم لرز جاتا ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، یا آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قریب سے گزر گیا، تو آپ سمجھیے گا کہ آپ کا کام بن گیا ہے، آپ کی انشاءاللہ تعالی قبولیت ہو گئی ہے، آپ کے بیڑے پار ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر مقاصد میں آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ جب آپ نے یا رحمان کو 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو یا رحمان کا اور لیسن کے دانے کا آپ بتایا ہے کہ آپ نے یہ یا رحمان لیسن کے دانے پر پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 اعمال کو پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھائی ہے، پوری طرح کوشش کی ہے۔ جو بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری سمجھ بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔
اب آپ نے اس لہسن کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا استعمال کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس لہسن کو کھانے میں ڈال لیں، آپ چاہیں تو اس کا پانی نکال کر سب پی لیں۔ یہ اللہ کے ذکر کا، کلام کا پڑھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے دل کو اتنی زیادہ تقویت دے گا، آپ کے دل میں نور پیدا کرے گا۔ ذکر کے صدقے اللہ پاک آپ کے دل کو مضبوط کرے گا۔ تمام تر جتنے بھی دل میں وسوسے ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، برے خیالات ہیں، اللہ اپنے ذکر کے صدقے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے چھٹکارا عطا کر دے گا۔ اور لہسن کے اتنے فائدے ہیں جو کہ آپ کے دل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ والو، لہسن کا اس لیے استعمال ہے کہ لہسن ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہمارے دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ہمارے جسم میں سب سے اہم حصہ ہمارا دل ہے۔ جب یہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو رب کے نام کے صدقے، اس کے ذکر کے صدقے، ریشے ریشے سے آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی، تمام تر تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جس بھی مقصد کو لے کر آپ بیٹھے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا، انشاءاللہ 100% آپ کو اس میں کامیابی ہوگی۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا ہے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے، اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ اللہ والو، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نسبت سے آپ نے سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ ضرور لکھنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔